بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ اول دعوت اسلامی والی۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی تعریف۔ بمعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے کتبہ اس نے لکھا، کرسی مطلب کرسی، یعنی جس بھی لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ زید ہے، اس کا ایک معنی ہے، ایسے ہی موبائل ہے، موبائل کا بھی ایک معنی ہے، ایسے ہی کتاب ہے، کتاب کا بھی ایک معنی ہے۔ تو بامعنی لفظ جو بھی ایسا لفظ ہو جس کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب کلمہ کی اقسام بتا رہے ہیں۔ فرمایا صرفیوں نے کلمہ کی 3 اعتبار سے تقسیم کی ہے: معنی کے اعتبار سے، حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد کے اعتبار سے، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ تو کلمہ کی اقسام کتنی طرح سے ہوئی؟ 3 طرح سے ہوئی۔ نمبر 1 معنی کے اعتبار سے، نمبر 2 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعداد کے اعتبار سے، نمبر 3 حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ اب فرماتے ہیں نوٹ، صرفیوں کی اصطلاح میں پہلی تقسیم کو سہ اقسام کہتے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کو سہ اقسام کہتے ہیں، اور حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعداد کے اعتبار سے جو تقسیم ہوئی ہے اس کو 6 اقسام کہتے ہیں، اور جو حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے ہوئی ہے تقسیم اس کو 7 اقسام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اب معنی کے اعتبار سے کلمہ کی اقسام کتنی ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ ہر ایک کی تعریف بیان فرماتے ہیں مصنف۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے فندق خالد۔ تو فندق اور خالد یہ دونوں ایسے کلمے ہیں، جیسے میں نے کہا ہوٹل، یعنی فندق کا مطلب ہوٹل، جیسے ہوٹل کہا تو اسی سے پوری بات سمجھ میں آ گئی، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ایڈ کرنے کی یا ملانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے، نہ ہی زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، اور نہ ہی زمانہ حال، نہ ہی زمانہ مستقبل پایا جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو فعل یہ ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا معنی خود اسی سے سمجھ میں آتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے علمہ ہے، اس کا معنی ہے اس نے جانا، تو علمہ کا مطلب جاننا ہے، اس کا معنی خود اسی سے سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا اس میں زمانہ ماضی بھی پایا گیا، جانا یعنی زمانہ ماضی میں جانا۔ آگے یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، یہاں پر جاننا معنی پایا گیا، اور وہ جانتا ہے یہ زمانہ حال میں پایا گیا، اور جانے گا وہ زمانہ مستقبل پایا گیا، یعنی یہاں پر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل پایا جا رہا ہے۔ آگے اے علم تو جان، یعنی زمانہ مستقبل میں جان۔ آگے فرماتے ہیں حرف کی تعریف۔ حرف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی دوسرے کلمہ سے مل کر ہی سمجھ آئے، جیسے من مطلب سے، الا مطلب تک، او مطلب یا۔ اب ہر ایک تمرین کو ہم حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، معنی پر غور کرتے ہوئے درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ یہاں پر ہمیں کچھ کلمات دیے جائیں گے، ان میں اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے، اس کو ہمیں الگ الگ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے، کلمہ ہے رفض، اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ ہے اس نے انکار کیا، اور یہ فعل ہوگا، یعنی یہ فعل کی کیٹیگری میں جائے گا۔ نمبر 2 ہے ثم مطلب پھر، یہ حرف ہے کیونکہ اس کا معنی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نمبر 3 ہے مدیر، ناظم یعنی پرنسپل، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے کیونکہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا اور اپنا معنی خود بتا رہا ہے۔ نمبر 4 ہے علی مطلب پر یہ حرف ہے کیونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو کسی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، ملانا پڑے گا۔ یہ آگے ہے جوال، اس کا مطلب ہے موبائل، اور یہ اسم کی کیٹیگری میں جائے گا کیونکہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے۔ آگے ہے یدرس، وہ پڑھتا ہے، یہ فعل کی کیٹیگری میں جائے گا کیونکہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور زمانہ حال ملا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ آگے ہے لو، اس کا مطلب ہے اگر، یہ حرف ہے
اور کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی زمانہ ملا ہوا نہیں ہے، یوں کہو یہ خود اپنا معنی بتا نہیں رہا ہے۔ آگے سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ نیچے کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، ان میں اسم کون ہے، فعل کون ہے اور حرف کون ہے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ جیسے بتایا دخل فی البیت، وہ گھر میں داخل ہوا، تو دخل اس میں فعل ہے اور فی حرف ہے اور البیت جو ہے یہ اسم ہے۔ دخل فعل ہوا، فی حرف ہوا اور البیت اسم ہوا۔ ارکب السیارۃ، گاڑی پر سوار ہو، تو گاڑی پر سوار ہو، تو یہاں پر ارکب جو ہے یہ فعل ہے، فعل امر، اور السیارۃ یہ اسم ہے۔ حامد یفتح الباب، حامد دروازہ کھولتا ہے، تو حامد یہ اسم ہے، یفتح یہ فعل ہے اور الباب یہ اسم ہے، یعنی حامد الباب دونوں کے دونوں اسم ہے اور یفتح جو ہے یہ فعل ہے۔ جلس الرجل علی الکرسی کی، آدمی کرسی پر بیٹھا، جلسہ یہ فعل ماضی ہے، الرجل اسم ہے، علی حرف ہے اور الکرسی اسم ہے۔ الطفل ضاحک، بچہ ہنس رہا ہے، الطفل یہ اسم ہے اور ضاحک یہ بھی اسم ہے، تو یہ دونوں کے دونوں اسم ہوئے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔